آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی کہتا ہے بلوکیج ہو گئی، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا۔ آپ ڈاکٹروں سے کبھی پوچھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانے کے ساتھ آپ کو شوگر نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کیسٹرول جو ہے وہ تیل سے یا اور چیزوں سے نہیں بڑھتا۔ پوچھو بھائی کس بات سے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید آپ حضرات خیریت سے ہوں۔ دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل MH قیوم وائرل ٹاپکس پر۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا ایک بہترین بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس بیان سے آپ کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی اور بہت زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو اس بیان کو توجہ سے سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ اس بیان کو سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ اس بیان کو سنیے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کے دور میں ایک بہت بڑا کتب گزرا، شاہ بہلول دانا۔ ہارون رشید جب حج کر کے آیا، جب وہ بغداد میں داخل ہوا تو بہلول سڑک میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید کے سپاہیوں نے جو پروٹوکول میں لگے ہوئے تھے نا، آگے بھاگ بھاگ کے لوگوں کو سائیڈ پہ کر رہے تھے، انہوں نے بہلول کو آ کے کہا کہ بھیا ذرا سائیڈ پہ ہو جاؤ، خلیفہ کی سواری آ رہی ہے۔ تو فرمانے لگے کیوں، تیرا خلیفہ کوئی ہم پر بہت بڑا بادشاہ لگا ہوا ہے، میں نہیں ہٹوں گا اپنی جگہ سے۔ تو چنانچہ سپاہی مجبور ہو گئے۔ خلیفہ کی سواری جب قریب آئی، ہارون رشید بڑا خدا ترس اللہ کریم کا بندہ تھا، تو اپنے گھوڑے سے اترا، تو اس نے آ کے بہلول دانا کو سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے آپ کا، خیریت کے ساتھ ہیں؟ بہلول نے کہا ہاں یار میں تو خیریت سے ہوں، پر تجھے ایک بات بتاؤں تجھے؟ کہاں بتائیے؟ تو یار یہ تیرے چاروں طرف سپاہی پھر رہے ہیں، یہ جو چبوتروں پہ چاروں طرف عورتیں پھول لے کے کھڑی ہیں، یہ چاروں طرف جو وزیر آگے پیچھے اپنی بگیاں لیے ہوئے پھر رہے ہیں، یہ جو سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے بچے، بڑے بڑے طالب علم ہاتھوں میں گلدستے لیے کھڑے ہیں، وہ یہ تجھے سلام نہیں کر رہے، یہ تیری بادشاہی کو سلام کر رہے ہیں۔ بہلول کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا یہ اس کی بھی ایسے ہی قدر و قیمت کرتے تھے، وہ مر کے مٹی کے نیچے ٹنوں مٹی کے چلا گیا، یہ اس کو یاد بھی نہیں کرتے، تو بھی چلا جائے گا، یہ تجھے بھی پھر یاد نہیں کیا کریں گے۔ زندہ وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی ہوگی۔ لوگوں سے امیدیں کم لگائیے، سکون کو عیاشیوں میں نہیں اپنے رب کے ذکر میں تلاش کیجئے۔ ایک چکر میں لگ گیا کہ فلاں چودھری فلاں وزیر ہمارا کچھ کر دے گا، اپنے رب سے امید لگاؤ اور محنت کرو، اپنے خدا سے امید لگاؤ، محنت کرو۔ محنت میں کامیابی چھپی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے ان لوگوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ فلاں میرا یہ کر دے گا، فلاں مجھے یہ پہنچا دے گا، فلاں نے میرا یہ کر دینا ہے، تو بھیا لوگوں سے تو جب امیدیں لگاؤ گے، جہاں چمچہ گیری میں تھوڑی سی کمی آئی، دوسرے چمچے کہیں گے جناب یہ تو آج کل اٹھراتا پھر رہا، تمہارا باغی ہونے لگا ہوا ہے۔ چمچہ گیری کی سب سے بڑی بری بات یہی ہے کہ آپ 50 سال کسی کے ساتھ لگے رہو، 60 سال کسی کے ساتھ لگے رہو، اور جیسے ہی آپ نے تھوڑی سی اپنی نگاہ پھیری اور اس نے کہنا نہیں یہ بندہ تو میرے سے بے وفا ہو گیا، ہمارا غدار بن گیا، اگر یہی وفاداری اپنے رب کے ساتھ دکھائی ہوتی تو رب کی طرف سے ہمیشہ آپ کی مدد کا یہ اعلان ہوتا، کبھی آپ سے بیزاری کا اعلان۔ تو جہاں آپ سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا، آپ موبائل کانوں میں لگا کے ساری رات کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے، کوئی کچھ سن رہا ہے۔ سکون کو اپنے رب کے ذکر کے اندر تلاش کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت میں یاد کیجئے، نبی علیہ السلام کی نعتیں سننے کے اندر تلاش کیجئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو سننے میں پڑھنے کے اندر ذکر کو تلاش کیجئے، سکون کو، تاکہ دل کو بھی راحت پہنچے۔ دل دونوں اعتبار سے قیمتی ہے، جسم کو ظاہری اعتبار سے خون پہنچانے کے لیے بھی اور روح کو غذا پہنچانے کے لیے بھی، دونوں اعتبار سے دل قیمتی ہے، اور دونوں کے میں اگر کوانٹٹی کم ہو جائے
تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کی روش بگڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہو گیا، کوئی کہتا ہے بلاکج ہو گئی، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا. لیکن جو گناہوں کا بوجھ دل پر پڑا، آپ ڈاکٹروں سے کبھی پوچھ لیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ میٹھا کھانے کے ساتھ آپ کو شوگر نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ کیسٹرول جو ہے وہ تیل سے یا اور چیزوں سے نہیں بڑھتا. پوچھو بھائی کس بات سے زیادہ ہو گئی، یہ بیماریاں تیزی سے کیوں بڑھ گئی؟ وہ کہنے لگے جو بھی اس کو مریض کو بیماری ہو رہی ہے نا، اس کی ٹینشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. اگر بے پرواہ ہوتا تو بیمار نہیں ہوتا. مطلب جب تک دل بے پرواہ ہے دنیا سے، وہ صحیح طرح چلے گا، صحیح طرح دھڑکے گا، صحیح طرح خون کی روانگی ہوگی. اور جب وہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگ گیا، وہ لوگوں کی چگلیوں میں لگ گیا، وہ لوگوں سے بےایمانیوں میں لگ گیا، وہ ادھر کی ادھر کرنے میں لگ گیا، وہ ٹھگیوں میں لگ گیا، وہ نفع نقصان میں لگ گیا، اپنے رب سے بے پرواہ ہو گیا، تو اب اس کی چال بگڑ گئی ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ اس کو شوگر ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ اس کو بی پی ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کا کیسٹرول بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے کہ اس کی بائی پاس سرجری ہوگی. یہ دل تب تک صحیح تھا جب تک یہ بے پرواہ تھا، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جب ادھر سے کنیکشن توڑ کے دنیا والوں سے جڑا ہے، تب سے اس کی چال بگڑ گئی ہے. تو صحت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، صحت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ اپنے دل کو پاک رکھیں، نیت کو پاک رکھیں، آنکھوں کو پاک رکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، اب جو سارا دن آنکھوں سے زنا کرتے ہوں ان کی صحت گرے گی کہ طاقتور ہوں گے. وہ جو سارا دن چگلیاں کرتے ہوں ان کی شوگر ہائی ہوگی کہ کم ہو جائے گی. جو سارا دن بے ایمانی کے پلان بناتے ہوں ان کا بلڈ پریشر ہائی رہے گا کہ کم ہوگا. جو کسی کو مارنے کے لیے ٹھگی کے پلان بناتے پھر رہے ہوں ان کی طبیعت اچھی ہو جائے گی کہ بگڑ جائے گی؟ اگر طبیعت اتنی اچھی ہو جاتی تو قتل کرنے والوں کو، ڈاکہ ڈالنے والوں کو کبھی شراب پینے کی، کبھی نشہ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. پتہ یہ لگا کہ دل اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ نیک کاموں کے اوپر اچھی طرح چلتا ہے. جب اس کو برائی کی طرف مائل کرنا ہوتا ہے تو پہلے نشے کا سہارا دینا. کریں کوشش، اس دل کا علاج کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اس دل کو کہیں کہ اپنے رب کا نام لینا ہے اطمینان سے. ایک آدھا گھنٹہ روز رات کو بستر پہ جانے کے بعد اپنے رب کے ذکر کے لیے نکالیں. اپنے رب کا ذکر کیا کریں، اپنے رب کا شکر کریں. نہیں عربی کی دعائیں آتی نا تو کوئی بات نہیں، اپنی زبان میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے سونے ربا تیرا شکر ہے کہ تو میں نے بہترین زندگی عطا فرمائی. اپنی زبان میں اپنے رب سے گفتگو نہیں کر سکتے کیا آپ؟ اپنی زبان میں کیا آپ اپنے پیغمبر اعظم محمد الرسول اللہ کی سیرت نہیں بیان کر سکتے؟ کیا اپنی زبان میں آپ ان کی تعریف نہیں کر سکتے کہ یا اللہ آپ نے اتنا پیارا نبی عطا فرمایا، آپ نے اتنا کریم رسول عطا فرمایا، آپ نے رحمت للعالمین ہم کو عطا فرما دیے کہ یا رسول اللہ ہم کو آپ کی رضا کے لیے آپ کے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے. کیا اکیلے بیٹھ کے اگر گنگنا سکتے ہیں تو اکیلے بیٹھ کے کیا اپنے نبی کی حمد و ثنا نہیں بلند کر سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں. اپنی شناخت کو چھپائیے نہیں. اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اگر دل کا سکون چاہیے، دل کا سکون نہ آوارگی میں ہے، دل کا سکون نہ نشے میں ہے، دل کا سکون نہ عیاشی میں ہے، دل کا سکون نہ بدماشی میں ہے، دل کا سکون نہ طاقت میں ہے. دل کا سکون آپ کے رب کے ذکر کرنے کے اندر لگا ہوا ہے. دل کا سکون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے اندر موجود ہے. تو دعا بھی کیجئے اللہ کریم. بالکل آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو روزانہ صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیے. جب درود بھیجتے ہیں اس میں اللہ کا بھی ذکر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. کثرت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اوپر درود بھیجیے. دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو امید ہے شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا یہ بیان آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.